اسلام کے حوالے سے اگر ہم قربانی پہ نظر ڈالیں تو سب سے پہلے قربانی ہمیں قابیل اور حابیل کی قربانی نظر آتی ہے۔ جب قابیل نے حسد کیا حابیل سے، کب؟ جب آدم علیہ السلام نے حابیل کو اپنا خلیفہ بنایا تو قابیل نے کہا میں بڑا ہوں اور میں جو ہوں آپ کا بیٹا ہوں اور مجھے کیوں نہیں خلیفہ بنایا؟ آدم علیہ السلام نے کہا بھئی یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی مرضی ہے۔ تو قابیل نے کہا نہیں، مجھے کوئی واضح ثبوت چاہیے، کوئی دلیل چاہیے۔ جس نے رسول کے پاس آ کے پوچھا تھا نا کہ آپ نے علی کو خلیفہ جو بنایا جانشین اپنی مرضی سے یا خدا کی مرضی سے؟ تو اس زمانے میں بھی قابیل کے دل میں بھی یہی شک۔ تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان دونوں کو کہو کہ اپنی اپنی قربانی پیش کرے، یعنی کوئی چیز پیش کریں اللہ کے لیے۔ حابیل بکریاں چرایا کرتا تھا، بھیڑیں چرایا کرتا تھا، ایک موٹی تازی بھیڑ لے کر آیا۔ کہا گیا نا کہ موٹا تازہ اچھا جانور ہو، اور وہ پیش کی، پہاڑی کے اوپر رکھ دیا اس کو۔ اور قابیل زراعت کیا کرتا تھا، وہ سڑی ہوئی بدبودار گندی ضائع شدہ گندم لے کر آیا اور وہ پیش کی قربانی کے لیے۔ کہتے ہیں کہ ایک فقیر نے سیب والے سے کہا اللہ کے نام پر ایک سیب دے دو بابا۔ اس نے سڑا ہوا سیب اٹھا کے دے دیا فقیر کو۔ فقیر نے دیکھا یہ تو کھانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اس نے جیب سے 10 روپے نکالے اور کہا کہ 10 روپے کا سیب دے دو۔ اس نے بڑا اچھا سا نفیس سا دیکھ کے اچھی طرح صاف ستھرا سیب اس کو دیا۔ تو فقیر نے کہا اللہ کے نام پر سڑا ہوا سیب اور 10 روپے کا اچھا سیب۔ ہمارے یہاں میں یہی ہوتا ہے کہ دال میں سے جب بدبو آ جائے تو ماسی کو دے دو، اور دھاگا نکل گیا، رنگ اتر گیا ہے تو فقیر آیا اس کو دے دو۔ تو اللہ کے نام پر گری پڑی لنگڑی لولی، بھئی یہ بچہ بہت ذہین ہے، اس کو میں ڈاکٹر بناؤں گا، یہ اس سے زیادہ ذہین، اس کو انجینئر بناؤں گا، یہ نکما نکھٹو لنگڑا لولا، اس کو میں مدرسے میں ڈال دوں گا۔ تو یہ ہمارے ساتھ ہے، اچھی چیز ہم خود رکھ لیتے ہیں اور جسے کہتے ہیں کہ بری چیز، ناقص چیز اللہ کی راہ میں۔ تو کہتے ہیں آسمان سے ایک بجلی آئی جس نے مینڈھے کو جلا کے خاکستر کر دیا حابیل کے، اور قابیل کی گندم جو سڑی ہوئی تھی وہ ویسی رہی، یعنی اس کی قربانی کو اللہ نے قبول نہیں کیا۔ یہ ایک نشانی تھی کہ ہم نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا اور قابیل کی قربانی کو ٹھکرا دیا۔ جس طرح خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ جب حابیل اور قابیل نے اپنی قربانی کو اللہ کے سامنے پیش کیا تو اللہ نے ایک قربانی کو من احدہما قبول کیا، ولم یتبع من الآخر، اور دوسری کو قبول نہیں کیا۔ جب قبول نہیں کیا تو قابیل نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، غصے میں آ کے، یعنی کام تو خدا نے کیا ہے، غصہ حابیل پہ اتار رہا ہے۔ تو حابیل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ بے شک متقی لوگوں کی، متقی مومنین کی ہی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ متقی پرہیزگار ہیں، ریاکاری سے ماورا ہو کر اللہ کے سامنے کچھ لے کے جا رہے ہیں تو پھر آپ کی قربانی کو قبول کیا جائے گا، ورنہ نہیں۔ آگے چلیے، سورہ صافات آیت نمبر 105، اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو پیش کر رہا ہے کہ قد صدقت الرؤیا انا کذالک یجزی المحسنین وفدیناہ بذبح عظیم، کہ بے شک تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور ہم اسی طرح اپنے محسنین کو جزا دیتے ہیں، اور تمہاری قربانی کے بدلے میں ہم نے ایک ذبح عظیم تیار کیا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جب اسماعیل علیہ السلام کو وہ ذبح کر رہے تھے تو عین اسی وقت جنت سے ایک بھیڑ آ گیا۔ اچھا، کہتے ہیں کہ
ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا لیکن چھری چل کے نہیں دی، یعنی چلتی تھی لیکن ذبح نہیں ہوتا تھا، اور زور لگایا اور اس کو تیز کیا پھر بھی نہیں چلتی تھی۔ پھر غصے میں آ کے جو چھری کی نوک ہوتی ہے وہ اسماعیل کے گلے میں گھونپی، کیونکہ نوک تیز ہوتی ہے کہ شاید اس سے وہ ذبح ہو جائے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ گائے، بکری اور بھیڑ کو ہم ذبح کرتے ہیں اور اونٹ کو نہر کرتے ہیں، یعنی تلوار کی جو نوک ہوتی ہے، خنجر کا جو نوک ہوتا ہے، اس کو ہم اس کے گلے میں گھونپتے ہیں۔ یہی ابراہیم نے کیا تھا کہ پہلے ذبح کرنے کی کوشش کی، اسماعیل ذبح نہیں ہوئے تو چھری کی نوک کو اسماعیل کے گلے میں گھونپا۔ جب اس سے بھی اسماعیل ذبح نہیں ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام نے غصے میں اس چھری کو پھینکا کہ تو ذبح کیوں نہیں کرتی؟ تو چھری سے آواز آئی کہ جلیل کہہ رہا ہے نہ کاٹو، خلیل کہہ رہا ہے کہ کاٹو۔ تو میں جلیل کی بات سنوں کہ خلیل کی بات سنوں؟ ایک درود پڑھ دے محمد والے۔ اور جہاں تک یہ بات ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس کے بدلے میں ایک عظیم قربانی کو منتخب کر لیا۔ لوگ کہتے ہیں وہ عظیم قربانی کا مطلب ہے وہ بھیڑ جو جنت سے آئی تھی۔ بھائی بھیڑ جنت سے آئے، عرش معلی سے آئے، بھیڑ ہے، جانور ہے، کبھی بھی انسان سے بہتر نہیں ہو سکتی۔ یقیناً اسماعیل علیہ السلام سے بہتر کوئی قربانی ہوگی، اور وہ اسی شخصیت کی قربانی ہو سکتی ہے جو خود اسماعیل علیہ السلام سے بہتر ہو، اور یقیناً وہ قربانی کربلا میں سید الشہداء امام مظلوم امام حسین علیہ السلام کی قربانی تھی۔ اللہم صلی علی۔ اس کے بعد قربانی کا حکم اللہ تعالیٰ رسول کو دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ہم نے تمہیں کوثر عطا فرمائی پس تم نماز پڑھو اور قربانی دو۔ یہاں بھی اللہ کے رسول کو قربانی کا حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز پڑھو اور قربانی بقرعید والی قربانی بھی ہو سکتی ہے، حج والی قربانی بھی ہو سکتی ہے، اور کوئی بھی قربانی جس میں آپ کو اپنے آپ سے، اپنے خزانے سے، اپنی زندگی سے کوئی ایسی چیز جو آپ کو عزیز و اللہ کے راہ میں دینا پڑے۔ اور دیکھیں حج پہ جو لوگ اپنا سر منڈواتے ہیں یا بال کٹاتے ہیں، جس کو ہم حلق کرنا کہتے ہیں یا تقصیر کہتے ہیں، وہ ہوتی اسی لیے ہے کہ ہم اللہ کو بتا سکیں کہ آج ہم سر کے بال کٹوا رہے ہیں، کل ہم سر کٹانے کے لیے تیار ہوں گے۔ ذرا ہم ٹوکن منی کہتے ہیں نا، پراپرٹی کی ڈیل ہوتی ہے تو ہم ٹوکن منی دے دیں، آپ 5,000 10,000 50,000، باقی پیسے آپ بعد میں۔ تو بال کٹوا کے ہم یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ وقت آیا تو بال سمیت گردن دے دیں گے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہ کے پاس کافی لوگ آئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کے لیے قربان ہونا چاہتے ہیں، آپ آگے بڑھیں، تلوار نکالیں اور خلافت کا حق چھینیں، مانگے نہیں چھینیں۔ تو مولانا نے کہا میرے پاس لوگ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم لے کر آئیں گے، لوگ ہم تیار ہیں۔ تو مولانا نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ کل جو ہے وہ آ جاؤ تم لوگ سر منڈوا کے۔ 24 لوگ آئے تھے مولا کے پاس یہ کہنے کے لیے کہ ہم جانے دینے کے لیے، سر دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو مولانا نے کہا سر تو بعد میں دینا، پہلے تم بال دو، سر کے بال دو، اور سب کے سب گنجے ہو کے آ جاؤ، سر منڈوا کے آ جاؤ۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حج میں جو سر منڈوایا جاتا ہے کیوں منڈوایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ 24 افراد جو جوشیلے انداز سے مولا کو مشورہ دینے آئے تھے، اس میں سے فقط 4 لوگ آئے سر منڈوا کے، ابو ذر غفاری، سلیمان فارسی، مقداد اور عمار یاسر، 4 افراد۔ ایک شخص اور تھا، اس نے اپنا امامہ رکھا ہوا تھا کہ جیسے وہ اپنے گنجے سر کو چھپا رہا ہو، تو مولانا نے تلوار لے کے اس کے امامے کو ہٹایا تو بال نکلے۔ کہنا یہ کیا ہے؟ کہنے کہ وہ میں منڈوانے جا رہا تھا، بیگم نے کہا اچھے نہیں لگو گے گنجے ہو کے۔ تو یہ بیگم اور یہ بچے اور یہ دوست احباب، ان کو ناراض کرنا ہے ایک دن، ان سے دوستی رکھیں، محبت کریں، لیکن اتنی محبت، اتنی دوستی کہ جب امام کا ظہور ہو تو ان کو چھوڑنے کے لیے آپ کا دل تیار ہو۔ کربلا میں کیا ہوا تھا؟ جب مسلم بن عقیل گئے تھے اور جب ہانی بن عروہ کو ابن زیاد نے قید کیا تھا، تو مسلم بن عقیل نے یہی کہا تھا کہ چلو ہم گھیراؤ کرتے ہیں اور اس وقت تک وہاں سے نہیں ہلیں گے جب تک یہ ہانی بن عروہ کو نہیں
ریلیز کر دیتا تو کیا ہوا تھا؟ کوفے کی عورتیں آ گئی تھیں، کسی کی بیوی آ گئی، کسی کی بیٹی آ گئی، کسی کی بہن آ گئی، کسی کی جو ہے وہ خالہ، کوئی بھی، بھائی چلو کیا تم ہی رہ گئے ہو شہر میں، کوفے میں باقی مرد مر گئے ہیں کیا؟ چلو بچہ رو رہا ہے تمہارے بغیر، جو ہے بیوی آ گئی، بچے آ گئے، تو ایک ایک کر کے تمام مرد وہاں سے غائب ہو گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیوی، بچوں، دوست احباب کی محبت اتنی محبت ہو کہ اللہ کی محبت پہ غالب نہ آئے، امام کی محبت پہ غالب نہ آئے، کہ جب امام آپ کو بلائے تو آپ سب کچھ چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور جو یہ قربانی ہے یہ بھی دراصل ایک طرح کا سگنل ہے، ایک طرح کی یاد دہانی ہے کہ دیکھو آج بکرا قربان کر رہے ہو، آج بکرے کو ذبح کر رہے ہو سکتا ہے کل تمہیں اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے، ہو سکتا ہے تمہیں کل اپنے آپ کو ذبح ہونے کے لیے پیش کرنا پڑے۔ قربانی کا جو سب سے کم فائدہ ہے وہ کیا ہے؟ باربیکیو۔ جو تکے شکے ہم ابھی بنائیں گے، جو پلان بنایا ہوا ہے، انگیٹی ہم نے تیار کی ہوئی ہے، کوئلے وغیرہ لے لیے ہیں، باربیکیو مساکین کو بھی مل گیا، چلیں ٹھیک ہے آپ کا فریج بھر گیا، آپ نے ایک دو ویکینڈ پہ باربیکیو اچھا سا فیملی کا کر لیا، یہ کم سے کم فائدہ ہے، ٹھیک ہے وہ بھی کریں، اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، منع نہیں ہے، تفریح ہے، کھانا پینا ہے، حلال کھانے کو تو اللہ نے کہا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا فائدہ ہے کہ جو متقی پرہیزگار شخص ہوتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَدِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، کہ اللہ کے پاس نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، اللہ کے پاس تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ آپ نے ایک چھوٹا سا جانور کیا، آپ نے گائے میں حصہ ڈال دیا، آپ نے یتیم خانے میں، مدرسے میں کہہ دیا کہ ابھی میری طرف سے اتنے پیسے ہیں، حصہ ڈال دیے گا، کسی کو نہیں بتایا، خاموشی سے کر دیا، اللہ اور آپ کے درمیان یہ ہے خلوص۔ اور ایک آپ لا کے لوگوں کو بتا رہے ہیں، اور جسے کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر روزانہ اس کا فوٹو سیشن ہو رہا ہے، مس یونیورس کا مقابلہ جسے کہتے ہیں نا، مس بکرا یا مسٹر بکرا، کون ہوگا پورے محلے کا سب سے تگڑا بکرا کون سا ہے، پورے محلے کی سب سے تگڑی گائے کون سی ہے، بھئی 4 لاکھ کی گائیں وہاں پہ لائنز ایریا میں فلاں پارک میں کھڑی ہوئی ہیں، لوگ جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے۔ تو یہ سب جو تماشا ہے، یہ سب جو ریاکاری ہے، یہ لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیں آپ کو کچھ نہیں ملنے کا۔ تو پہلے نمبر پہ تو گوشت ملے گا جو کم سے کم فائدہ ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں یہی فائدہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر انسان کا ہم و غم اس کے پیٹ کے لیے ہے